کہانی اپ میں آپ سب کو السلام علیکم۔ ایک کمپلیٹ ناول آپ کے لیے جس کا نام ہے لٹل اولڈ ہاؤس، تحریر سحرش مصطفیٰ۔ تو پھر سن لیجئے۔ زونیا گھر میں داخل ہوئی تو خاصے سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایسا عموماً تب ہوتا تھا جب تینوں سو رہی ہوتی تھیں۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں ڈالنے لگی۔ امی، چاچی اور بڑی خالہ تینوں گھر پر نہیں تھیں، یا پھر شاید اسٹور میں تھیں۔ وہ اسٹور کی جانب بڑھی تھی اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اسٹور روم اس وقت 1970 کی دہائی کے فیشن اسٹوڈیو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اکبری اپنے سامنے ایک دھاتی ٹرنک کے کھلے پٹ تھامے بیٹھی تھی۔ سیاہ رنگ کا وہ ٹرنک بہت پرانا اور خستہ حال تھا، مگر زنگ آلود نہیں تھا۔ تینوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہائی، کتنے دن ہو گئے شادی والے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بہت دنوں سے کوئی نیوتا ہی نہیں ملا۔ ارے سغرا، ہمیں کوئی شادی پر کیوں نہیں بلاتا؟ سغرا نے پلٹ کر اکبری کو دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر جھریاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ ہنس پڑی تھی۔ اس عمر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عجیب دل جلانے، مذاق اڑانے والی ہنسی تھی۔ کیا بچپنے والی بات کر دی تم نے آپا؟ لفظ آپا پر اکبری بیگم نے گھور کر سغرا کو دیکھا، مگر وہ بولنے میں اتنی مصروف تھیں کہ اس گھوری کو دیکھ ہی نہیں پائیں۔ اب اس عمر میں یہ کپڑے پہنتے اچھی لگو گی؟ میں تو کہتی ہوں یہ گلی کے نکڑ پر ریڑھی لگانے والے کباڑیوں کو بیچ ڈالو۔ اس سے جو چند روپے ملیں گے ان سے ایک دو سوتی جوڑے بنا لینا، اس پر پھول کاٹ دوں گی تمہیں۔ وہ تینوں 1970 کی دہائی کی حسین دوشیزائیں تھیں، اور روحانی طور پر 70 کی دہائی میں بستی تھی، یا پھر 70 کی دہائی ان کی روح میں گھسی ہوئی تھی۔ ان پر آسیب کا سایہ نہیں تھا، ان خوبصورت دنوں کا سایہ تھا۔ اسٹور کے دروازے کے پاس کھڑی زونیا کے چہرے پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے ان تینوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی بغیر کسی آہٹ کے پلٹ جایا کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ تینوں ایک عالی شان ماضی سے جست لگا کر اپنے روکھے پھیکے حال اور دھندلے مستقبل میں واپس آ جاتی تھی۔ وہ اس گھر میں اپنی ماں اور ان دو بوڑھی عورتوں کے ساتھ رہتی تھی جن سے نہ جانے اس کا کیا رشتہ تھا۔ وہ ایک کو خالہ اور دوسری کو چچی کہتی تھی۔ انہیں اس گھر میں ابو لے کر آئے تھے۔ وہ تینوں اس کے لیے الگ الگ حیثیت اور رشتہ رکھتی تھیں، لیکن ان تینوں کے لیے وہ ایک ہی حیثیت رکھتی تھی، سہارے کا تعلق۔ ہاں، عرصہ ہوا کہ وہ تینوں جیسے بھول ہی چکی تھی کہ اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ اس کی بہترین دوست اکثر اسے کہا کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال تمہارا فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری بعض اوقات فرض سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ زونیا کا دو ٹوک جواب تھا۔ وہ 10 سال کی تھی تو اس کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ بعض رشتے اور تعلق قسمت بناتی ہے، اور قسمت ہی ان سے محروم کرتی ہے۔ یہ قسمت ہی تھی جس نے اسے باپ سے محروم کیا تھا، اور یہ قسمت ہی تھی جس نے اسے ایک کے بجائے 3 ماؤں کی اکلوتی بیٹی بنایا تھا۔ اماں گھر میں رہنے والی ایک سادہ خاتون تھی۔ انہیں باہر کی دنیا کا اندازہ نہیں تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد ان کا گھر جیسے یتیم خانہ بن گیا تھا، جہاں آئے روز نت لوگ انہیں اڈاپٹ کرنے آ جاتے تھے۔ کوئی ان کی تنہائی کو اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، کوئی ان کی بچی کھچی عزت اور اس گھر کے چکر میں ٹپک پڑتا تھا۔ ان کی سوچ بت اتنی تھی کہ جس نے بہن کہہ دیا وہ بھائی بن گیا، وہ فوراً راضی ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے اس بھول پن کا خوب فائدہ اٹھایا۔ 10 سالہ زونیا باپ کے مرنے کے بعد ایک مخصوص روٹین دیکھ رہی تھی۔ لوگ سہارے کے بہانے ان کے گھر آتے، اور آخر میں امی کو بہت سے آنسو دے کر واپس چلے جاتے۔ اس ناانصافی اور مفاد پرستی نے اس کے اندر غصہ پیدا کر دیا۔ وہ 10 کی عمر میں نہ جانے کیا کیا اپنے اندر پالتی رہی۔ غصہ، تلخی، کڑواہٹ۔ پہلے یہ غصہ، تلخی اور کڑواہٹ سسکیوں، چیخوں اور غصے کے ذریعے نکلتا تھا۔ پھر وہ خاموش رہنے لگی۔ زندگی نے بہت سی خوش فہمیوں کو ختم کر دیا تھا۔ باقی کو لوگوں کے رویوں نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ ان سارے حالات نے اس کے اندر عجیب سی عادات پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنے سارے کام خود کرنے کی عادی ہو گئی۔ وہ اپنی کلاس کے کمزور بچوں کو پڑھانے لگی، اور اس کے پیسے لیتی۔ ایک طرح سے انہیں ٹیوشن دینے لگی، پہلے صرف اسکول میں، پھر وہ اس کے گھر بھی آنے لگے۔ امی حیران ہوتی تھیں۔ وہ دونوں بچیاں زونیا کی ہم عمر تھی، پھر بھی کتنا بچپنا تھا ان میں، اور زونیا قبل از وقت کتنی میچور ہو گئی تھی۔ اپنی کتابیں کاپیاں خود خریدتی تھی، اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ اسے محتاجی سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اس کے نازک کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ سیکھنا، سکھانا اور آگے بڑھنا۔ وہ محنت اور لگن پر یقین رکھتی تھی۔ محنت کی تھکن نے اسے کبھی تھکایا اور نہ ہی بھٹکایا، اور نہ ہی کبھی شارٹ کٹ اور چور دروازوں کی دوسری جانب جھانکا۔ اسے اللہ پر یقین تھا۔ جسے اللہ پر یقین ہو وہ کبھی چور دروازوں کی طرف نہیں جاتا۔
ایسے میں زین کی آمد نے اس کی زندگی میں پہلی بار خواب اور خواہش کی روشنی پیدا کی تھی۔ ہال نمبر 3 میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے سٹال تک پہنچی اور زین احمد پر نظریں جمائیں۔ ایکسپو سینٹر میں اس وقت جاب فیئر زور و شور سے جاری تھا۔ ہال میں خاصا رش تھا، بہت سی آوازیں اور شور، جا بجا پھیلے ہوئے لوگ۔ ہیلو، وہ اسے دیکھتے ہوئے خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ سنجیدہ رہی۔ تم نے مجھے رات 12 بجے واٹس ایپ پر وائس نوٹ کیوں بھیجا؟ ہیلو ہائی کے بغیر بولی۔ وہ حیرت سے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہا۔ درمیانہ قد، صاف رنگت، گول چہرے پہ موجود بڑے سائز کا نظر کا چشمہ، اور اس میں سے گھورتی غسیلی آنکھیں، غسیلی نہیں، تفتیشی آنکھیں۔ زین کے چہرے پر حیرت امڑ آئی۔ حیرت سے دیکھنے کے معاملے پر وہ حق بجانب بھی تھا۔ نہ حال نہ احوال، سیدھا سیدھا سوال۔ وہ کہہ رہا تھا، سیدھا سیدھا نہیں، سیدھا سادہ سوال۔ زونیا نے جواب دیا، اگر تم وائس نوٹ سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ وہ اپنے خیالات جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہنے لگا، میں 12 بجے کے بعد واٹس ایپ چیک نہیں کرتی، نہ کوئی رپلائی کرتی ہوں، آئندہ میسج مت کرنا۔ اس نے جتاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس جواب پر زین کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھرے۔ اس جملے نے اسے احساس دلایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک عدد جھڑپ متوقع ہے۔ کیوں، تم سنڈریلا ہو کیا؟ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سنڈریلا ہوتی تو شیشے کا جوتا چھوڑ جاتی اور پھر شہزادے کے انتظار میں دن گنتی۔ میں سنڈریلا نہیں ہوں، بالکل ایسے جیسے تم شہزادے نہیں ہو، اس ملک میں رہنے والے ایک عام انسان ہو، اس سوسائٹی کا حصہ ہو، تو تمہیں یہاں کے اصول بھی اپنانے چاہیے۔ چشمے کے پیچھے چھپی آنکھوں میں جتنا غصہ تھا، لہجے میں اتنا ہی طنز تھا۔ زین احمد کو غصے کے بجائے مزہ آیا۔ وہ اچھی خاصی چڑ گئی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ سوسائٹی کے اصولوں میں خوش اخلاقی اور مینرز بھی شامل ہیں، مگر شاید آپ کے اصولوں میں یہ شامل نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، سلمان سٹال پر پہنچا تھا۔ بھائی سب لوگ اپنی کل کی رپورٹ مجھے دے دو، باس کو دینی ہے۔ عجلت میں کہہ رہا تھا رپورٹ؟ زونیا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ زین نے رات کو میسج کیا تھا، سلمان نے اس سے پوچھا، لیکن رپورٹ تو آخری دن جمع کرانی تھی۔ حیرت کے جھٹکے سے نکلتے کہہ رہی تھی، ہاں لیکن باس پروگریس دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ زین نے آپ کو میسج نہیں کیا تھا کیا؟ ہونگوں کی طرح کھڑی رہی تو وہ پیغام کام کے متعلق تھا۔ اوہ، شاید میں انہیں میسج کرنا بھول گیا۔ بلا شبہ یہ ایک معجزاتی مدد تھی۔ اس وقت زین کے جملے نے اسے اندر ہی اندر مزید شرمندہ کیا تھا اور سب کے سامنے شرمندگی سے بچا بھی لیا تھا۔ اوف توبہ، اس شخص کا احسان کرنا ضروری تھا کیا؟ سلمان اب زین کو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ سلمان کے جانے کے بعد زین نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے آدھی رات کو اپنے کزنز، کولیگز، کلاس فیلوز، دوست اور اجنبی لڑکیوں سے گپیں ہانکنے کی عادت نہیں۔ وہ ایک آفیشل میسج تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر خاصی سنجیدگی تھی۔ سوری، مجھے لگا کہ مضبوط دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، میں لائن مار رہا ہوں۔ زین نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ گھر ڈراپ کرنے کی آفر آپ کو اغوا کی کوشش لگنے لگتی ہے، کوئی بات کرے تو فلرٹ کا بہانہ۔ وہ بولے جا رہا تھا، چند دن پہلے شہر کے حالات بہت خراب تھے، تب زین نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، جیسے اس نے ٹھکرا دیا۔ اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ منمناتی آواز میں غرائی تھی۔ وہ سارے حساب برابر کر رہا تھا۔ میں حد سے نہیں بڑھ رہا، آپ کی حد جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کی بدگمانی اور خوش فہمی کی حد۔ خیر، دنیا میں آپ جیسی خواتین بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ میری امی۔ آپ غصے میں بالکل میری مام پر گئی ہیں۔ وہ اس دن پہلی بار زونیا نے اس عورت کا نام سنا تھا، جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن کر آئی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا چیز زیادہ شدت سے محسوس کی تھی، شرمندگی یا ہزیمت، وہ جسے غدار سمجھ کر سزا دینے آئی تھی۔ وہ پیغام رساں نکلا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ایک فارورڈ میسج تھا، اور اسے لگا تھا کہ شاید کوئی لطیفہ یا پھر اقوال زریں ٹائپ کی چیز تقریباً بھیجی گئی ہے، رابطہ بڑھانے کے لیے۔ دراز قد اور پرکشش نکوش رکھنے والا زین احمد خان اس ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں حال ہی میں شامل ہوا تھا، اس لیے زونیا کے مزاج کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ یہاں کام کرنے والے کسی سٹاف کی ہمت نہ تھی زونیا سے اس طرح بات کرنے کی۔ وہ یہاں سر چڑھی اور نک چڑھی کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ اپنی تمام تر ریزرو نیچر، خشک مزاجی کے باوجود اپنے سینئرز کی موسٹ فیورٹ کی لسٹ میں زونیا سر فہرست تھی۔ اسے چھیڑنے کی ہمت کم لوگ ہی کرتے تھے۔ رات کے 11:30 بجے اسے واٹس ایپ پر زین کا میسج ملا۔ اسے کچھ عجیب لگا، کوئی تمیز ہوتی ہے اتنی رات گئے میسج کرنا؟ اپنے موبائل اسکرین کو دیکھتے ہو کچھ کشمکش کا شکار تھی، میسج پڑھے یا نہ پڑھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر میسج چیک نہیں کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ زین اس بات کو محسوس کرے۔
لیکن اب صورتحال کچھ ڈرامائی رخ اختیار کر چکی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ کہتا اسٹال پر آنے والے ایک وزٹر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے یقیناً زونیا کے الفاظ، انداز اور خیالات کا برا ماننا تھا۔ زونیا کو خود پر غصہ آیا، کیا ضرورت تھی بلا وجہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی؟ آخر کیا حرج تھا اس پیغام کو سن ہی لیتی۔ رات میں نہ صحیح، صبح میں ہی صحیح تو خاصی بچت ہو جاتی۔ پھر سارا دن اتنا رش رہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے۔ کیا سوچے گا وہ؟ خوش فہمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ گھر پہنچ کر بھی اس کے حواسوں پر سوار رہا۔ عجیب لڑکا تھا۔ دوسروں کے سامنے بلیک بورڈ اور اس کے سامنے ڈیجیٹل سائن بورڈ۔ آخر مسئلہ کیا تھا اس کا؟ اسے آہستہ آہستہ زین کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا گیا۔ وہ آتے ہی یہاں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ ان دونوں کی دوبارہ بحث نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ویسے بھی الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس طرح کا انداز گفتگو صرف اس کے ساتھ اپنایا تھا، باقی سارے کولیگز کے لیے وہ ایک شرمیلا اور شریف انسان تھا۔ لیے دیے رہنے والا۔ آفس میں جب بھی اس سے سامنا ہوتا وہ ایک دو جملے ایسے ضرور کہتا جو اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوں، کبھی اپنی ماں کے حوالے سے، کبھی اپنے بچپن کے حوالے سے۔ اگر زونیا کسی سے اس بارے میں کہہ دیتی تو شاید کوئی یقین ہی نہ کرتا وہ اس طرح کی گفتگو کر بھی سکتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نئی آواز سنی۔ ان تینوں کے ساتھ ساتھ آج ایک چوتھی آواز شامل تھی۔ وہ آواز راہیلہ خالہ کی تھی، جسے سن کر اس کا منہ بن گیا۔ سامنے راہیلہ آنٹی بیٹھی تھی۔ ان کو آنٹی کہنا آنٹی لفظ کی توہین لگتا تھا، پھر بھی ان کی عمر کی وجہ سے ان کے لیے زونیا کوئی لفظ استعمال کرنا پڑتا تھا۔ انہیں سلام کر کے سیدھی اپنے کمرے میں گھس گئی، جسے اکثر وہ پیار سے اپنا گھونسلہ بھی کہتی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد اس کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرتا تھا۔ ایگزیبیشن میں زین احمد کے ساتھ ہونے والی ٹینشن کے بعد راہیلہ آنٹی کو دیکھ کر اس کی تھکن تلخی میں بدل گئی۔ وہ منہ دھو کر نیچے آئی تو وہ جا چکی تھی۔ امی سے بتانے لگی آج آنٹی اس کے لیے کون سا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اسے اندازہ تھا ہر دفعہ راہیلہ آنٹی کوئی بھی رشتہ لے کر آتی تو وہ تینوں اپنے ساتھ بہت سے خواب لے کر آتا۔ وہ تینوں بارات کی پلاننگ تک کر لیتی۔ ان کی خوشی دید نہیں ہوتی۔ پرانے ٹرنک بھی تبھی کھلتے تھے۔ انہیں لگتا تھا جیسے اس کے لیے آنے والا رشتہ فائنل ہے، بس اب نہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ہر دفعہ جب کسی وجہ سے رشتہ طے نہ ہو پاتا تو وہ کئی دن تک اس بچی کی طرح رونی صورت گھومتی جس کی گڑیا کی بارات واپس چلی گئی ہو۔ وہ ان کی گڑیا تھی اور انہیں ہر صورت اسے کسی گڈے کے ساتھ رخصت کرنا تھا۔ وہ تینوں اس حقیقت سے منہ موڑ رہی تھیں۔ تینوں اکیلی عورتیں، پرانے انداز کا تعمیر شدہ گھر اور ایک ذمہ داریوں میں گھری لڑکی کسی کی بھی خواہش نہیں بن سکتی تھی۔ وہ یہ حقیقت اچھی طرح جانتی تھی۔ بہت عرصہ پہلے اپنے آپ کو ان خوابوں سے دور لے گئی تھی۔ زونیا نے اس تلخ حقیقت کو کبھی راہ کا کانٹا نہیں بننے دیا تھا، بلکہ لاٹھی بنا لیا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی باتیں اس کے اندر کے انتشار کو بڑھا رہی تھی۔ لیکن بہت عرصہ ہوا تھا اس نے گھر میں موجود ان تینوں خواتین کے سامنے اپنا دل کھولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تینوں پریشان ہو جاتی تھی، اس کی باتیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ پچھلے کئی سال سے زونیا کے دل کا حال بس اس تک محدود تھا۔ وہ رشتہ نہ آنے سے پریشان نہیں ہوتی تھی، بلکہ آنے والے رشتے اسے پریشان کرتے تھے۔ وہ لوگ بد لحاظ اور بے لاگ انداز میں اس گھر اور اس میں رہنے والی 3 بوڑھی عورتوں کو رشتہ ختم کرنے کی وجہ قرار دیتے تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ اندر آ گئی۔ ان سب کو لگتا ہے میں اپنے بارے میں نہیں سوچتی، مجھے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں۔ وہ بہت ناراض تھی، لیکن کس سے تھی یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے سارے کولیگ، دوست اور جاننے والے یہی مشورہ دیتے تھے کہ اپنے بارے میں سوچو۔ انہیں لگتا تھا کہ زونیا سلیم دراصل ایک قابل ترس لڑکی ہے۔ زونیا اس بات پر جی بھر کر حیران ہوتی تھی۔ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اب ایک اچھی جگہ جاب کر رہی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ گھر کی اور گھر میں موجود 3 خواتین کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ یہ بات لوگوں کی نظروں میں اسے قابل ستائش کے بجائے قابل رحم کیوں بنا رہی تھی؟ یتیم، بیچاری، اکیلی، بے سہارا، یہ وہ سارے الفاظ تھے جو ہمیشہ سے اپنے لیے دوسروں کی زبان سے سنتی آئی تھی۔ اسے ان لفظوں سے نہیں، خود سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ گڑیا نہیں تھی، کانچ کی گڑیا اب لوہے کی دیوار بن چکی ہے۔ وہ نوکری کرتی تھی، صبح اپنی نیند قربان کرتی تھی، شام تک واپس آتے چہرہ اس تھکن کی کہانی سناتا تھا۔ آنکھوں کے ہلکے اور روکھے بال اسی کی وجہ تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس بات سے بے خبر تھی کہ لوہے کی دیوار کو زین نام کا سورج حدت سے پگھلانے والا تھا۔ بالآخر ایک دن بلی تھیلے سے باہر آ گئی جب اس کی کولیگ زوہا اس کے پاس زین کا پیغام لے کر آئی تھی۔
जोहा इनकी सीनियर और बड़ी उम्र की खातून थी। इस दिन वो इसे ब्रेक टाइम में अपने साथ लंच पर ले गई। फिर इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने जोनिया से सवाल किया, तुम कहीं एंगेज्ड हो? उनके सवाल ने इसे चौंका दिया। वो इनकी शक्ल देखने लगी। नहीं, इसने जवाब दिया था। कोई कमिटमेंट या फिर कोई पसंद? उन्होंने जानबूझकर सवाल अधूरा छोड़ा था। नहीं, लेकिन आपने सवाल क्यों पूछा? इसे अब हैरत हो रही थी। वो जल्दी जल्दी सैंडविच ठूंसते हुए कह रही थी, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई तुम्हें पसंद करता है तो? जोहा इस पर नजरें जमाए हुए थी। जैन अहमद, उसके चेहरे का रंग बदला था। तो इसके सारे अंदाज ठीक निकले थे। न जाने से क्यों गुस्सा आया था। आप? हैरत के मारे मुंह से कोई दूसरा लफ्ज निकल ही नहीं पाया। प्लीज मुझे गलत मत समझो, और ना ही जैन को। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। उन्होंने तफसील से वजाहत दी थी। मुझे हैरत हो रही है, मुझे अच्छी तरह जानने के बावजूद आपने इस तरह की बात की। ये लड़के तो होते ही ऐसे हैं। इन्हें शौक होता है ऑफिस में किसी लड़की के नाम का दुम छल्ला साथ में लगाकर घूमने का, बाद में घर वालों से डर कर पीछे हट जाने का, तनख्वाह कम का बहाना करके भाग जाने का, बहन की शादी के इंतजार का कहकर जान छुड़वाने का। और आप इसकी बातों में आ गई। न सिर्फ खुद इसकी बातों में आई, बल्कि मुझे राजी करने की कोशिश भी कर रही हैं। इसे दुख हुआ। तुम कैसी बातें कर रही हो जोनिया? इतनी बदगुमानी, वो भी मुझसे? क्या मैं कभी तुम्हारा बुरा चाहूंगी? वो इसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसने इनकी एक ना सुनी। इस दिन वो घर पहुंचकर खासे गुस्से में रही थी। अच्छा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो व्हाट्सएप मैसेजेस, बात बे बात मुखातिब करना, देखना, सारे अंदाजे ठीक ही निकले। उसने जैसे किसी गहरी साजिश का सुराग लगाया था। इसे यकीन था कि वो इसे कोई वजाहत देने जरूर आएगा। अगला दिन यकीनन बहुत हंगामा खेज होने वाला था। वो चाय पीते सोचती रही, हाथ बढ़ाकर सेल फोन पर नजर डाली। इसे यकीन था वो इसे मैसेज या कॉल जरूर करेगा, लेकिन कोई फोन नहीं आया। कुछ हैरान हुई। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर इसका दिल धड़क रहा था। वह ऑफिस में दाखिल हुई तो जैन पहले ही वहां बैठा था। फाइल खोले, सर झुकाए, वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। हाल के अंदर दाखिल होते ही दाएं जानिब दूसरी सीट जैन की थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो इसे ना देख पाया हो। इसने शायद मुझे देखा नहीं, सोचते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। फिर जैन ने इसे देख लिया, लेकिन इसने जोनिया से कोई बातचीत नहीं की। वो हैरान रह गई। लगता है जोहा ने इसे कुछ बताया ही नहीं। इसने दिल ही दिल में अंदाजा लगाया, वो तो एडमी जंग शुरू करने वाली थी और यहाँ अमन ही अमन था। फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। अगला दिन, फिर इससे अगला दिन। वो जो थोड़ी बहुत इससे बात करने की कोशिश करता था, इसने वो भी करनी छोड़ दी थी। जोनिया को अपने बारे में एक अजीब परेशानी लाहक हुई थी। कहीं वो मुझसे बदला लेने का तो नहीं सोच रहा। इस पर इंकशाफ हुआ था कि वो पिछले 3 दिन से इसके बारे में सोच रही है। इसने अपनी पूरी तवज्जो काम पर लगा दी। फिर 2 माह बाद जैन ने रिजाइन दे दिया था। इसे किसी और तरफ से ऑफर आ गई थी। वो कंपनी बड़ी थी और पैकेज भी बहुत अच्छा था। इसने शुक्र अदा किया था। इस रिश्ते वाले वाकये के बाद डिजिटल साइन बोर्ड की बैटरी डाउन हो गई। वो अपने काम से काम रखने लगा था। आखिरी दिन इसने जैन को अपने पास आते देखा। वो इस वक्त हाफ डे के लेकर ऑफिस से निकली थी। वो पार्किंग में अपनी कार के पास जैन नजर आया। इसे देखकर मुस्कुराया था। वो मुस्कुराई भी नहीं। इसे इग्नोर करना वाकई एक बहुत ही मुश्किल काम था। इसकी आंखों पर चढ़े सनग्लासेस की वजह से वो जैन की आंखों के तासुरात नहीं देख पाई। इसे कुछ घबराहट हुई थी, पता नहीं क्या कहने वाला है। हो सकता है कल विदाई मुलाकात करने आया। इसके दूसरे कुलीग्स की तरह इसने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी थी। कैसी हैं आप? बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वो ठीक ही कह रहा था। इसकी शर्ट पसीने में भीग कर इसके जिस्म से चिपक गई थी और चेहरा भी पसीने से तर था। इसे हैरत हुई। दिल चाह पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, मगर वो चुप रही। आज इसका ऑफिस में आखिरी दिन था। वो कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। जी बोलें। मैं ये बताना चाह रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है ऑफिस में, तो आपके नाम का दुम छल्ला लगा कर तो मैं घूम नहीं सकता। घर वालों के इनकार का डर भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी माँ को आपके बारे में सब बता चुका हूँ। और बहन मेरी कोई है नहीं जिसकी शादी का जवाज बनाकर मैं भाग जाऊं। तो क्या मिस जोनिया अब मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहेंगी? इसके लहजे में इतनी खुशगवारियत थी जैसे 2 बेहतरीन दोस्त बहुत अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे हों। वो हवन्नक बनी से देखती रही। इसे जोहा से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो हर्फ बहर्फ सारी कहानी जाकर इसे बता देंगी और वो दिल लगाकर ये जवाब झट से याद कर लेगा। और ये सारे काम वो लोग करते हैं जिन्हें सिर्फ दिल बहलाना होता है। मुझे जिंदगी गुजारनी है आपके साथ। उसके लहजे की सच्चाई ने जोनिया के दिल को कायल किया था। जैन आगे आया था। इसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी।
اب وہاں سنجیدگی تھی. اس نے اپنے گلاسز اتارے تھے. تب زونیا کو ان آنکھوں میں بس اپنا عکس ہی نظر آیا تھا. وہ خاموش تھی. اس صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھی. ذہن کی پیشانی پر چند بل ابھرے تھے. صاف ظاہر تھا وہ متفکر تھا. تو مجھے آزمائے بغیر فیل کر رہی ہو. آگے بڑھنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ رہی ہو. اس نے شکوہ کیا تھا جہاں پیچھے ہٹنے کا خدشہ ہو وہاں آگے بڑھنے والے بے وقوف ہوتے ہیں. اس نے سر جھکائے جواب دیا تھا. زونیا کو اس کی سنجیدگی کا احساس ہو چکا تھا. وہ بہرحال اسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا کر سیلفی لینے والی محبت سے بہت آگے کا سوچ رہا تھا. تم خوفزدہ ہو. زونیا نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے اندازہ لگایا تھا. پتہ نہیں. مزید کچھ کہے بنا وہاں سے چلی آئی تھی. اس رات اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا. وہ خود بھی یہی چاہتی تھی. اس نے خود سے سوال کیا تھا. وہ بہت دیر تک جاگتی رہی. اسے اپنے بارے میں کہی جانے والے لوگوں کی ساری باتیں یاد آئی تھیں. گھر، پڑھائی، نوکری. پچھلے کئی سال سے وہ ایک عملی زندگی گزار رہی تھی. ایک ایسی عملی زندگی جس میں خواب دیکھنے پر پابندی تھی. مگر اب کوئی خواب دکھانے والا آ چکا تھا. بستر پر لیٹے لیٹے اس نے آنکھیں بند کرنی چاہیے تو ایک چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا. وہ انکار، جھجک، دراصل خوف تھا. اور آج اس کے مضبوط لہجے نے اس کے سارے خوف ختم کر دیے تھے. اسے ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا. صرف اپنے حوالے سے نہیں، اس گھر کے حوالے سے بھی وہ خوش تھی. ان چار اکیلی عورتوں کی زندگی میں ایک مرد شامل ہونے جا رہا تھا. وہ ہمیشہ جس تعلق کے حوالے سے خوف زدہ رہی تھی وہ نہایت اچھے طریقے سے جڑ رہا تھا. اس نے امی سے بات کی تھی. وہ نہ ناراض ہوئی نہ خوش، بلکہ کچھ فکر مند ہوئی تھی. اگلے دن زین کی امی اس کے گھر باقاعدہ رشتہ لے کر آئی تھی. انہیں دیکھ کر وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی. ان کا نام نور جہاں تھا. صرف نام ہی نہیں، انداز بھی خاص شاہانہ تھے. زونیا کے گھر والے تو ان کی رعایت ہے. بےحد حسین صورت، صاف تر و تازہ جلد. زین نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں بیوہ ہے اور انہوں نے ساری عمر محنت مشقت کر کے اسے پالا ہے. مجھے لگتا ہے تمہاری اور امی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. وہ بھی تمہاری طرح محنتی ہیں. اس نے ایک مرتبہ فون پر کہا تھا اور اب انہیں دیکھ کر زونیا کو احساس ہو رہا تھا کہ یہ یقیناً زین کی نظریں تھیں جن کی وجہ سے اسے زونیا میں نور جہاں کا عکس دکھائی دیا تھا. یا پھر شاید ہوں گی ایک دو اور خوبیاں. نور جہاں سے اتنا متاثر تھا کہ ہر عورت میں ان کی جھلک دیکھنا چاہتا تھا. ورنہ نور جہاں اتنی خوبصورت اور طرح دار عورت تھی، زونیا بالکل الٹ تھی. ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اکبری، صغرا اور رضیہ کے پرتپاک سلام کا جواب سر ہلا کر دیا اور کرسی پر بیٹھتی گرمی کا راگ الاپا تھا. بہت پیاس لگی ہے. نور جہاں کی بڑبڑاہٹ بھری سرگوشی اکبری نے سنی اور 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کرتے ہوئے میں پانی لے کر آتی ہوں کہہ کر اندر کی جانب علامتی دوڑ لگائی. مگر تب تک نور جہاں نے بڑے آرام سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور منرل واٹر کی بوتل باہر نکال لی. وہ تینوں ہکا بکا رہ گئی تھیں. آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھیں. بہت گرمی ہے. آج کل ایسے میں انسان کا موڈ بھی ہر وقت خراب رہتا ہے. اکبری اور صغرا کا جانب منہ کر کے رضیہ نے گویا انہیں اندیا دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں زین کی ماں کے سامنے تمیز سے رہنا ہے. وہ زین سے مل چکی تھی. وہ لڑکا اپنی بیٹی کے لیے بہت پسند آیا تھا. یا پھر شاید انہوں نے بیٹی کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی. نور جہاں نے اسے غور سے دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی. انگوٹھی پہنا کر گئی تھی. ان کے جانے کے بعد گھر میں بہت دیر تک ایک خاموشی چھائی رہی تھی. سب سوچ رہے تھے کہ خوش ہونا ہے یا نہیں. بس ایک زونیا تھی جو خوش تھی. پہلی بار ان تینوں کو اس کے ہونٹوں پر بھرپور جاندار مسکراہٹ نظر آئی. حالانکہ صغرا کو یاد تھا کہ نور جہاں کے انداز و اطوار نے اسے بھی ہکا بکا کیا تھا. اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ زین کو بہت چاہتی ہے. بس اب سب چپ ہو جاؤ. کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے جس سے بدمزگی ہو. مگر یہ بڑھیا کوئی چاند نہ چڑھا لے. ہماری زونیا نے تو آج تک دنیا کے رنگ نہیں دیکھے. اکبری کو فکر لاحق ہوئی. ارے رہنے دو آپا، بڑھیا تو تم بھی ہو، مگر دیکھ لو تمہاری بہو نے کیسے تمہارے بیٹے کو قابو کیا. اور یاد ہے شروع دنوں میں وہ کیسے بکری بنی تمہارے آگے پیچھے گھومتی تھی. اکبری نے جواباً صغرا کو اس کے سسرالی کارنامے یاد دلانا شروع کر دیے. ان دونوں کی نوک جھونک سے بے نیاز رضیہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی. وہ تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی اور اس وقت بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں نیم دراز تھی اور زین کو میسج بھیج رہی تھی. ایٹ ہوم. میسج سینڈ کرتے ہی فوراً پیغام آیا تھا. اوکے. وہ مسکرائی. وہ جیسے انتظار میں ہوتا تھا اس پیغام کا. زین نے اسے کہا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اپنی خیریت کا پیغام دے دیا کرو. یہ جیسے ایک سیفٹی الارم تھا. موبائل میں نظر آنے والے اس تھریڈ میں زیادہ تر بس یہی دو پیغام نظر آتے تھے. اس کے علاوہ گڈ نائٹ، گڈ مارننگ کے میسیجز.
मंगनी के अगले दिन सुबह इसे गुड मॉर्निंग का एक मैसेज मिला था। इसने जवाबी गुड मॉर्निंग मैसेज इसे भेजा था। रात 8 बजे इसे गुड नाइट का मैसेज मिला था। इसने हैरत से वक्त देखा। तुम इतनी जल्दी सो जाते हो? वह हैरान हुई थी। नहीं, मैं तो देर से सोता हूँ। तुम 12 बजे के बाद मैसेज नहीं देखती तो इसलिए एडवांस में गुड नाइट कह दिया। वो हंसती चली गई थी। इसका मतलब है तुम मुझे समझ चुके हो। गुड। अब ऐसी कोई बात नहीं, समझ में आ जाती तो तुम्हारे पीछे ना आता। दिल से निकलने वाले लफ्ज दिल में उतरे थे। वो इसकी दुनिया में रोशनी बंद कर आया था। इन दोनों की बातचीत होने लगी थी। जैन अब एक दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा था। इनके दरमियान कभी कभी रिवायती लफ्फाजी ने जगह नहीं बनाई थी। वो एक दूसरे के बारे में सब जानने लगे थे। वो बातें जो इन दोनों ने कभी किसी दूसरे दोस्त के साथ शेयर नहीं की थी। कभी कभार वो इसे बहुत आसान इंसान लगता, कभी बेहद मुश्किल। इसने कभी भी जोनिया से रिवायती इश्क और मोहब्बत की बातें नहीं की थी, हालांकि वो हर दूसरे दिन फ़ोन पर इससे बात करता था, कभी लेट नाइट और कभी शाम के वक्त। जोनिया को बाज़ औक़ात हैरत होती थी, क्योंकि ऑफिस में भी इसने इसे कभी भी किसी दोस्त या कुलीग के साथ यूँ बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बोलते नहीं देखा। वो बदमिजाज नहीं था, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुछ भी बताने से वो गुरेज करता था। न जाने वो क्या बात थी जिससे इन्हें एक दूसरे से इतना करीब किया था। शायद इन दोनों की शख्सियत की संजीदगी थी जो इन्हें पास ले आई थी। दोनों गैर मुतवाज़न और कहीं ना कहीं किसी कमी का शिकार ख़ानदान थे। नूरजहां ने जैन के वालिद के इंतकाल के बाद जैन के ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था। अपने ख़ानदान से वो पहले ही कट ऑफ कर चुकी थी। वजह क्या थी ये जैन ने कभी नहीं बताई और ना ही जोनिया ने कभी पूछी। लेकिन वो बहुत बददिल रहता था अपने इन नाम निहाद रिश्तेदारों से। इनका कभी जिक्र आता भी था तो नहायत मायूस कुन अंदाज में। वो इसकी फीलिंग्स समझ सकती थी। तुम में और अम्मी में कोई फ़र्क नहीं है जोनिया। वो फ्रेश जूस का गिलास हाथ में थामे हुए कह रहा था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे, न जाने किस बात पर इसे अपनी माँ याद आ गई थी। हाँ मैं जानती हूँ, दिल ही दिल में मायूस होते हुए बज़ाहिर इसने नॉर्मल अंदाज में कहा था। वो मेरी ताकत है, तुम मेरी कमज़ोरी हो। वो मुझे सुकून देती हैं, तुम खुशी। खुशी और सुकून दोनों है मेरे पास। वो रवानी से कह रहा था, जैसे इसकी सोच को पढ़ चुका हो। वो एक दरिया था जो आखिर में माँ नाम के समंदर में जाकर जम हो जाता था। मोहब्बत का जब भी जिक्र होता तो इसमें सिर्फ जोनिया का नाम नहीं लेता था, बल्कि अपनी माँ का नाम भी लेता था। वो जैसे इसे बावर कराना चाहता था कि इसकी माँ कोई आम औरत नहीं है। क्या ये मुझसे भी ऐसी मोहब्बत करेगा या फिर इससे थोड़ी कम? ना चाहते हुए भी ऐसा सोचने लगती। हो सकता है कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत इस मोहब्बत से थोड़ी ज़्यादा हो। जितना जिक्र वो अपनी माँ का करता था, कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक बेजार हो चुकी होती। वो बेजार नहीं थी। वो तो खुद जिम्मेदारी की एक डोरी से बंधी हुई थी। कभी कभार इसे हैरत भी होती, न जाने वो मोहब्बत की कौन सी किस्म थी जिसमें इसने जैन को मुब्तला देखा था, अपनी माँ का जिक्र करते हुए, इनकी खूबियों कुर्बानियों के राग अलापते हुए। उसकी आंखें किसी और दुनिया का मंजर पेश करती थी। बेहतरीन अल्फाज और जज्बात से गुंधा लहजा, मुकम्मल और जामे अंदाज। वो इस दौरान एक सामे बन जाती। कभी कभी इसे अपना आप बेहद बेमसरफ लगने लगता। कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। इन दोनों माँ बेटी की मोहब्बत इसे कभी रश्क और कभी हसद में मुब्तला कर देती थी। वो इस बेटे को ये नहीं बता सकती थी कि इसकी माँ का रवैया जोनिया और इसके घर वालों के साथ हर मुलाकात में सर्द और तल्ख रहा है। वो मोहब्बत जैसे एक संगे मील थी जो इसे सर करना था। जोनिया के चेहरे पर हैरत थी। वो तीनों अपनी दवाएं ले चुकी थी। उसकी हैरत को देखते हुए कहने लगी, बेटा ये कौन सी फारसी है? नीली पीली दवाएं ही तो हैं। बस हमने फैसला कर लिया, हम तीनों एक दूसरे को अपनी अपनी दवाएं खिला देंगे। बेटा हम तीनों ने जिम्मेदारियां बांट ली हैं। उन्होंने इसकी हैरत को देखते हुए लापरवाह अंदाज में कहा था। इनके ऐनक के नीचे पड़ने वाली झुर्रियां मजीद बढ़ चुकी थीं। इसकी क्या ज़रूरत है अम्मी? वो हैरानी से कह रही थी। उन्होंने बिला वजह अपनी ऐनक दुरुस्त की थी। अरे अपने हाथों से अपना काम बेटा, इसमें क्या हैरानी और कैसी ज़रूरत? सच पूछो तो बैठे बैठे दिमाग शल सा हो जाता है, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। अब इन हड्डियों को बिल्कुल फारिग छोड़ दिया तो जंग लग जाएगा इनको। वो तीनों जैसे इसे अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद कर रही थी। जोनिया का दिल बोझल हुआ था। वो जैन की मुश्किल को समझती थी और अपने दिल और इन तीनों नफोस को भी जानती थी कि सबके एहसासात समझने वाला इंसान सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलता है। वो सबकी ख्वाहिश, ज़रूरत और डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती थी। और ये दवाएं लाएगा कौन? वो भी स्टोर से जाकर आप खुद लेकर आएंगी। इसने इन तीनों को जैसे जिताया, उनके जवाब सुने बगैर वहां से उठकर कमरे में चली आई थी।
بیڈ پر لیٹ کر اپنا سر تھامتے ہوئے اس نے پہلی بار صورتحال کی سنگینی پر غور کیا تھا۔ زین اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن وہ زین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، یہ بات بھی وہ جانتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بار بار اظہار کرنے والی محبت نہیں تھی، وہ بن کہے دل سے ایک دوسرے کا حال عیاں کر دینے والی محبت تھی۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے، وہ محتاط انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اس دن لنچ پر ملے تھے۔ ہاں بولو۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ میرا ٹرانسفر دبئی ہو گیا۔ یہ خبر سنتے زونیا کو شاک لگا۔ مگر کیوں اتنا اچانک؟ تم نے بتایا بھی نہیں۔ مجھے خود اچانک بتایا گیا، ساتھ پروموشن بھی ملے گا، وہاں اس وقت محنتی لوگوں کی سخت ضرورت ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اب ظاہر ہے وہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ اس کے جانے کی خبر نے اسے تھوڑا پریشان اور بہت زیادہ اداس بھی کر دیا تھا۔ نہ جانے کب وہ اس کے لیے اہم ہوا، اس بات کا احساس اسے بہت دیر میں ہوا تھا۔ 1 سال ہو چکا تھا ان کی منگنی کو۔ زین نے ابھی حال ہی میں گھر خریدا تھا۔ زونیا نے سن کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اسے ابھی 1 سال مزید دبئی میں رہنا تھا۔ میں بیچ میں پاکستان کا چکر لگاؤں گا، گھر سیٹ کرنا، 1-2 کام اور ہیں۔ سب لوگ مجھے بھی یاد آ رہے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ سب لوگ؟ اس مبہم انداز پر وہ کچھ ناخوش ہوئی تھی۔ سب لوگ کون؟ سب لوگ بھائی، مطلب میری امی، میری ایک تایا زاد کزن، میرا بیسٹ فرینڈ رضا اور وہ بے صبری سے پوچھنے لگی، اس کی بلا وجہ کی خاموشی سے تنگ کر رہی تھی۔ اور میرا خانسامہ شرافت، اس کے ہاتھ کے بنائے کھانے بہت مس کرتا ہوں میں۔ زونیا کو مایوسی ہوئی، غصہ آیا۔ انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ایک عدد اکلوتی منگیتر بھی موجود ہے۔ محبت میں نہ لیتا نام، مروت میں ہی لے لیتا۔ اب خود سے منہ پھاڑ کر تو کہنے سے رہی کہ مجھے بھی مس کرو۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ برا لگا کیا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ شرافت حسین ایک انتہائی نیک اور اچھا انسان ہے۔ ایسے بھلے مانس لوگ آج کل کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ چڑھ کر بول رہی تھی، وہ ہنس پڑا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، سب کو مس کرتا ہوں سوائے تمہارے۔ تمہیں بالکل مس نہیں کرتا کیونکہ تم لوگ نہیں ہو۔ ہر لمحہ مجھے آس پاس محسوس ہوتی ہو۔ وہ خوش ہوئی۔ اچھا خیر چھوڑو ہی ڈائلاگ، یہ بتاؤ کب آ رہے ہو پاکستان؟ اس نے کچھ بے نیازی جھاڑتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ کچھ دنوں بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک مال میں واقع مشہور و معروف فرنیچر اور ڈیکوریشن برانڈ پر موجود تھے۔ زین کے ہاتھ میں گولڈن لیمپ تھا جس پر سلور رنگ کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ وہ اس کی رائے طلب کر رہا تھا۔ زونیا نے بغیر کچھ کہے احمقوں کی طرح سر ہلا دیا۔ لیمپ تو اچھا ہے لیکن مجھے پیلا رنگ زہر لگتا ہے۔ اس نے اپنی رائے اس تک پہنچائی۔ کوئی بات نہیں، ہم اس زہر کو کھانے کے لیے نہیں، سجانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اپنی دوسری رائے دینے سے پہلے وہ جانتی تھی رائے صرف ایک فارمیلٹی ہے، ورنہ اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو پچھلی ساری شاپنگ کا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز خریدنے سے پہلے اس کی رائے ایسے مانگتا جیسے وہ بہت اہم ہو، پھر اس کی ہر رائے کو رد کر کے اپنی پسند کی چیز خرید لیتا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ واپسی میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ڈنر کرتے ہوئے اس نے بے حد فکر مند انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں اگر ساری چیزیں اپنی پسند سے لینی تھی تو مجھے ساتھ کیوں لائے؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پلیٹ میں چمچہ ہلاتے ہوئے رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں نے تو تم سے رائے مانگی تو تھی۔ صرف رائے لینے کے لیے لے کر آئے تھے مجھے اپنے ساتھ۔ رائے چاہیے تھی تو سیلز مین سے پوچھ لیتے۔ کچھ بھڑکی تھی۔ گھر ہم دونوں کا ہے تو سیٹنگ بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہونی چاہیے، وہ کچھ ناراضی سے کہنے لگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنسا تھا۔ گھر ہے، نکاح نہیں ہے کہ جس میں دونوں کی مرضی شامل ہو۔ جس کی چوائس زیادہ اچھی ہوگی اسے اہمیت ملے گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کی چوائس تو واقعی لاجواب تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہاری چوائس بہترین ہے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی تھی۔ کیونکہ میری چوائس بہترین ہے، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، نہ جانے شرم تھی یا شرمندگی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اب دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا، مزید کوئی زمینی جملہ بولے بغیر۔ وہ چند دن کے لیے پاکستان آیا تھا۔ وہ اپنے گھر کا انٹیریئر تبدیل کروانا چاہ رہا تھا۔ شروع میں ہم اپنے گھر کو مل کر سجائیں گے۔ اس کا راگ الاپ کر زین نے اس کے دل میں ایک نیا ساز بجایا تھا، لیکن بہت جلد جان گئی کہ اس دھن کے سارے سروں کی تان زین پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ اس نے گھر کی نفاست، سجاوٹ کے حوالے سے سگھڑ عورتیں ضرور دیکھی تھی، لیکن سگھڑ مرد پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ زونیا کو اپنا اب پھوڑ لگنا شروع ہو گیا۔ وہ ہر چیز میں اس کی رائے ضرور لیتا لیکن آخر میں اپنی پسند کی چیز خریدتا تھا۔ کبھی کبھار زونیا کو لگتا جیسے اس آدمی کو اس سے محبت ہے ہی نہیں، اس نے اس کے منہ سے روایتی قسم کا اظہار محبت نہیں سنا تھا۔ خیر دیکھ لوں گی شادی کے بعد، وہ روایتی انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔
زین کی زبان پر اب نور جہاں کا ذکر بھی کم کم آنے لگا تھا، گھر، دنیا، مستقبل، اس حوالے سے باتوں اور ارادوں میں۔ زین جتنے دن بھی پاکستان میں رہا، گھر اس کی توجہ کا مرکز رہا۔ اس کے جانے کے بعد زونیا کو نور جہاں کی کال آئی تھی۔ تو ممی کو بتائے بغیر پارٹی چھوڑ کر واپس چلے گئیں۔ حال احوال ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے فوراً بعد اصل بات کی طرف آیا تھا۔ زونیا اس کی بات سن کر ٹھٹکی تھی۔ ہاں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے جلدی آنا پڑا۔ آنٹی مجھے نظر نہیں آئی تو بس۔ اٹس اوکے یار، میں تم سے شکایت نہیں کر رہا۔ نہیں، ممی نے کوئی شکایت کی ہے، وہ بس تھوڑی اپسیٹ تھی۔ یہ پارٹی انہوں نے تمہارے اعزاز میں رکھی تھی، اتنا جھوٹ۔ بہت عزت دی مجھے تمہاری مما نے۔ اس کا عجیب لہجہ زین محسوس نہیں کر پایا تھا، وہ بھی سچ نہیں بول پائی تھی۔ میرے آگے پیچھے گھومتی رہی، ہر ایک سے میرا تعارف کروایا۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ پھر کیسا لگا تمہیں اپنا فیوچر مسز زین؟ زونیا یہ سوچ کر مسکرائی تھی کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والی بات زین کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ بہت اچھا لگا، تم انہیں میری طرف سے شکریہ کہنا۔ میں نے تو کہہ دیا تھا، تم بھی کہو گے تو وہ اور خوش ہو جائیں گی۔ نہ جانے کون سا پیغام دینا چاہتی تھی وہ نور جہاں کو، شاید ان کے حربے کی ناکامی کا۔ بہت بزی تھا 2 دن سے، تو میں کال ہی نہیں کر پایا۔ اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا، وہ بس اسے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ تم پریشان ہو؟ آخرکار اس نے سوال کیا تھا۔ تھکی ہوئی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ایمان لے آیا تھا۔ نور جہاں نے فون کر کے اسے اپنے گھر پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ آخرکار برف ٹوٹ گئی تھی۔ اس پارٹی میں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہاں سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ وہ پارٹی ایک چوہے دان تھی۔ وہ سارا وقت وہاں اجنبی کی طرح بیٹھی رہی۔ نور جہاں سارا وقت پارٹی میں ایک بے حد حسین لڑکی کو ساتھ لیے گھومتی رہی۔ بار بار جتاتی نظروں سے اسے بھی دیکھتی رہی۔ پارٹی سے واپس آنے کے بعد کچھ اپسیٹ تھی۔ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ اپنے گھر والوں کا سامنا تھا۔ اسے ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ اس وقت کئی سوچیں اس کے گرد بھوت بن کر ناچ رہی تھی۔ اگر آنٹی کو اس رشتے پر اعتراض تھا تو انہیں اپنے بیٹے کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، اسے اپنی پسندیدگی سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پائیں تو اب انہیں سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ یوں اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی جیولری اتارتے ہوئے سوچا تھا، بہت دنوں بعد اس نے ہی پہنی تھی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ سوتے ہوئے بھی ان سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اگر زین نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ کروٹ بدلتے اس سوچ نے ایک نیا رخ پکڑا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا تھا۔ نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ 2 دن بعد اس کے پاس زین کی کال آئی تھی۔ نور جہاں نے اس سے زونیا کی شکایت کی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی کہ اس ساری حرکت کا مطلب نہ سمجھ پائے۔ وہ عورت ان دونوں کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ زونیا نے عقل مندی سے اس عورت کا حربہ ناکام بنا دیا تھا۔ زین نے اس کی بات پر یقین کیا تھا۔ اب اسے نور جہاں کی کال کا انتظار تھا۔ وہ عورت اس کی دشمن تھی۔ وہ عورت اس کے اور زین کے درمیان ہمیشہ کی جدائی چاہتی تھی، اور وہ عورت زیادہ دیر تک چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تم نے زین سے کہا کہ میں نے تمہارا خیال رکھا، تمہیں عزت دی۔ ان کے تل ملاہٹ نے اسے مزہ دیا تھا۔ آنٹی، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ میں نے اس پارٹی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ تمہاری جگہ کوئی خاندانی لڑکی ہوتی تو اتنی بے عزتی کے بعد منگنی توڑ دیتی، غیرت کے مارے اپنے منگیتر سے منہ پھیر لیتی، فون تک نہ اٹھاتی، غراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور آپ جیسی خاندانی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے بیٹوں سے ان کی بیوی کی شکایتیں کرتی ہیں۔ بیوی نہیں ہو تم اس کی، اور میں تمہیں اس کی بیوی بننے بھی نہیں دوں گی۔ وہ دہاڑ رہی تھی۔ ہاں، اسی لیے آپ یہ چاہتی تھی کہ میں زین سے جھگڑا کروں، منگنی توڑ دوں۔ آپ تو یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تم کل مجھ سے ملنے آؤ، نور جہاں نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اگلے دن ان کی کال آئی تھی۔ سیدھی سی بات تھی، ان کی پلاننگ ناکام ہوئی تھی۔ مرچ مسالہ اور لیمو پانی چھڑک کر بیٹے کو شکایت لگانے کا مقصد اس کے اور زین کے درمیان فساد کا بیج بونا تھا۔ لیکن زونیا نے نہایت چالاکی سے ان کے نمک مرچ لگائے الزامات کو شہد کی گھٹی پلا دی تھی۔ اب وہ ملغوبہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ انہوں نے اسے اکیلے بلایا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن اس نے انکار نہیں کیا۔ اس نے پہلی بار زین کا گھر دیکھا تھا۔ وہ کوئی وسیع و عریض بنگلہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان تھا۔ دروازہ ملازمہ نے کھولا اور اسے اندر لے آئی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے اس نے وہاں موجود ہر چیز پر ایک نظر ڈالی، اور اس کے اندر تک محبت سرشاری جاگ اٹھی تھی۔ فرنیچر، ڈیکوریشن پیسز، پینٹنگز، ہر چیز کو سیٹ کرنے کے بعد اس کی تصویر زونیا کو واٹس ایپ پر بھیج دیتا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب تم اس گھر میں آؤ تو کوئی اجنبیت نہ رہے، وہ اکثر مسکراتے ہوئے اسے جتاتا تھا۔ اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس وقت وہاں داخل ہوتے اس کے دل میں ایک عجیب سے خود بت تھی۔
اس وقت اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، کافی ساری چیزوں کی خریداری میں وہ بھی اس کے ساتھ رہی تھی۔ نور جہاں سے ملاقات کا ڈر، نہ جانے کہاں جا سویا تھا، یہ تو اس کا اپنا گھر تھا، اپنے گھر میں کیسی گھبراہٹ اور کہاں کا ڈر۔ تمتماتے چہرے کے ساتھ اس نے دیوار پر لگی ایک پینٹنگ کی جانب دیکھا۔ یہ پینٹنگ اس کی اور زین کی سب سے پسندیدہ ترین پینٹنگ تھی۔ وہ ایک جھیل کا منظر تھا۔ جھیل کے اوپر آسمان کو فوکس نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ناریل کے درخت آسمان کی طرح اسے ڈھانپے ہوئے تھے۔ دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے ناریل کے درختوں کا فریم ہے جس میں وہ جھیل قید ہے۔ اس منظر کی خاص بات سکون تھا۔ وہ اس تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ بہت اچھی میزبان ثابت ہوئی۔ شام کی چائے پینے کے دوران انہوں نے اسے ڈنر کے لیے روکا اور تو وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ ان کا نام نور جہاں تھا، تمکنت بھی نام والی ہی تھی۔ زین نے جب ان کا ذکر کیا، وہ اسے ہمیشہ ایک مظلوم عورت لگی تھی، لیکن وہ تو ان کے بال ابھی بھی خاصے خوبصورت تھے۔ ان بالوں کو باقاعدگی سے ڈائی کیا جاتا تھا، چہرہ سرخ و سفید اور آنکھیں شہد رنگ۔ ہلکی پھلکی جیولری پہننے اس کی نظریں مسلسل اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی، کبھی چپتی ہوئی کبھی جتاتی ہوئی۔ وہ ان کی شخصیت کے روب میں آئی تھی۔ وہ واقعی نور جہاں تھی۔ گندمی رنگت، سادہ سا ہیئر سٹائل، اپنے مزاج کے برعکس شوخ رنگ کا لباس پہنے وہ لڑکی ایک کم مائگی کے احساس میں مبتلا ہوئی تھی۔ اس کے برعکس وہ اس وقت خاصی پرسکون تھی۔ میں نے اور زین نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد سب رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بچپن تو جیسے اس پر کبھی آیا ہی نہیں۔ چائے کی ایک چسکی لیتے ہوئے انہوں نے اسے بتایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ تھا جو ہلکورے لے رہا تھا۔ بہت مشکل زندگی گزاری ہے میرے بچے نے۔ ان کی آواز میں نمی گھلی تھی، اور وہی نمی زونیا نے اپنے دل میں گھلتی محسوس کی تھی۔ وہ اپنے دل میں زین کے لیے بے تحاشا ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ یہ گھر جو تم دیکھ رہی ہو، اس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک چیز میں میرے بیٹے کی محنت اور وقت شامل ہے۔ ان کے لہجے میں فخر تھا۔ زونیا کا دل چاہا کہے، میں جانتی ہوں، ایسی باتیں زین بھی کرتا تھا، اتنی ہی آزردگی اور جذب کے ساتھ، لیکن وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، اسے بولنے کا موقع دیے بغیر۔ وہ ایسے ہی سن رہی تھی جیسے زین کو سنتی تھی، مکمل خاموشی اور توجہ کے ساتھ۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کا ذکر اتنی شدت اور جذب سے کرتے تھے کہ اس کے بولنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی۔ اس دوران وہ ہمیشہ سامع کا کردار نبھاتی تھی۔ میں نے ہمیشہ زین کی پسند اور خوشی کو اہمیت دی ہے۔ وہ بہت کم لوگوں کو اہمیت دیتا ہے اور چند لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کی چوائس ہو۔ انہوں نے چائے کا خالی کپ سامنے رکھی میز پر رکھا۔ زین نے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر تمہیں منتخب کیا ہے، اور میں حیران ہوں، تم ایک بہت اچھی، مہذب، تعلیم یافتہ، سوبر لڑکی ہو زونیا۔ ایک اچھے انسان کی ساری کوالٹیز تمہارے اندر موجود ہیں۔ وہ رکی تھی۔ زونیا کا دل ان کی لیکن سن کر ڈوب سا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ خوش رہے گا۔ وہ ایک زندہ دل، ہنسمکھ، خوبصورت لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، ایک ایسی لڑکی جو ہر طرح کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو۔ میں اپنے بچے کو اب مزید مشکل زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سن رہ گئی تھی، اس کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکل پایا تھا، اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اس خفیہ 1 to 1 ملاقات کا مقصد اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ خوش آمدید والی ملاقات نہیں تھی، یہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی۔ اس نے ہمت کی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں چاہتی ہوں تم اسے چھوڑ دو۔ میں جانتی ہوں بیٹا، یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو، وہ اب کچھ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ زین بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کی بات کاٹ کر اس نے اسے جیسے جتایا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ وہ مقابلہ کر رہی تھی، اور اس بات نے انہیں غصہ دلایا تھا۔ محبت اور زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے محبت کی جائے وہ زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اسپاٹ لہجے میں کہتے انہوں نے اپنی طرف رکھی کارنر ٹیبل سے ایک لفافہ اٹھا کر کھولا تھا اور اس میں سے ایک تصویر نکال لی۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ لڑکی جسے میں نے اپنے بچے کے لیے منتخب کیا ہے، دیکھو اسے۔ زونیا نے تصویر دیکھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت شوخ لڑکی کی تصویر تھی جس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ بمشکل 23 سال کی ہوگی، کھلے ہوئے بال اور روشن آنکھوں والی سرخ و سفید رنگت کی لڑکی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس رات پارٹی میں نور جہاں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کا نام روشنی ہے۔ بہت اچھے خاندان کی لڑکی ہے، زیادہ روپیہ نہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس نے ابھی BBA کیا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو، تمہاری طرح متانت نہیں مگر خوشی ہے۔ نہ وہ تمہاری طرح کسی اولڈ ہاؤس میں رہتے رہتے خود بھی تھکن زدہ ہو گئی۔ وہ چونکی تھی۔ ان کا چہرہ بالکل نارمل تھا، نہ غصے کے آثار تھے اور نہ ہی تحقیر۔ تم تو خود نامکمل ہو، اس کی زندگی کیسے مکمل کر سکتی ہو؟
ان کا لہجہ کتنی تضحیک لیے ہوئے تھا اور الفاظ کتنے سخت تھے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہوا تھا، مگر زونیا کو ہوا تھا۔ ان کا جملہ اس کی آنکھوں میں نمی لانے کا سبب بنا۔ ساری گفتگو میں پہلی بار اس کی ہمت ٹوٹی تھی۔ تم اس دنیا میں کسی کو خوشی دے ہی نہیں سکتی، تو بس ذمہ داریاں نبھا سکتی ہو، خدمتیں کر سکتی ہو۔ تمہاری سوچ کے کئی حصے دار ہیں، سب جانتی ہوں میں تمہارے بارے میں، تمہاری زندگی کا ہر موڑ، ہر نیا دور۔ تم نے دکھ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میری طرح۔ ان کی آواز کچھ دھیمی ہوئی۔ جو دکھ کو قریب سے دیکھ لے وہ خوشی کا مفہوم بھول جاتا ہے۔ وہ تمہاری طرف اسی لیے بڑھا کیونکہ اسے تمہارے اندر میری جھلک نظر آتی ہے، اور میں اس کی زندگی میں اپنی طرح کی عورت نہیں چاہتی۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی، ان کے لہجے میں خوف تھا۔ شادی کے بعد وہ بھی تمہارے اولڈ ہاؤس کا حصہ بن جائے گا، جہاں دنیا سے کٹ کر رہنے والی 3 بوڑھی عورتیں رہتی ہیں۔ اس کی ساری زندگی ان کی دواؤں کی خریداری اور دقیانوسی قصے سننے میں ہی گزر جائے گی۔ خشک ہوتے حلق کے ساتھ اس نے اپنے بارے میں ان کے خیالات سنے تھے۔ تم برا مت ماننا، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں چاہوں تو زین ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے، لیکن پھر وہ ساری عمر دکھ میں مبتلا رہے گا، کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ تم انکار کر دو گی تو اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ وہ خاموشی سے بیچ میں موجود میز پر رکھی اس لڑکی کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ وہ میرے بغیر بھی خوش نہیں رہے گا۔ اس نے اس تصویر کو گھورتے ہوئے اپنی جنگ جاری رکھی۔ نور جہاں کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میرے بیٹے کو حاصل کرنے کی اوقات نہیں تمہاری۔ اسے پانے کے لیے تمہیں اپنی اوقات بھولنی پڑے گی، اپنے خاندان اور اس گھر سے رابطہ توڑنا ہوگا، اور ان بڈھی کھوسٹ روحوں سے بھی۔ ان کے لہجے میں تحقیر تھی۔ اوقات کا کیا ہے آنٹی، وقت اپنا ہو تو اوقات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے جملہ کیسے ادا کیا وہ خود بھی بے خبر تھی۔ میں جانتی تھی تم جیسی لڑکیاں کبھی زین جیسے لڑکے کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی۔ تم جیسی لڑکیاں لوگوں کے، خاص طور پر مردوں کے ذہن مسخر کرنا جانتی ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مجھ جیسی لڑکی؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اسے میرے اندر آپ کی جھلک نظر آتی ہے، زونیا نے کہا۔ جانتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی میں میری طرح کی لڑکی آئے، تلخ لہجے میں کہنے لگی۔ میری ذمہ داریاں اس کا حق کھا گئیں، اسے وہ توجہ دے ہی نہیں پائی جس کا وہ حقدار تھا۔ ان کا لہجہ روند گیا۔ انہوں نے اچانک ایک قابل رحم عورت کا روپ دھار لیا۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ کا بیٹا میری خواہش نہیں، میں اس کی خواہش ہوں۔ کوئی شور تھا جو مسلسل اس کے دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ میری ایک نا اس خواہش کو خاک کر سکتی ہے۔ اب کی دفعہ ان کے لہجے میں حقارت تھی، بے طرح، بہت زیادہ۔ ان کا چہرہ جیسے کسی ملکہ کا چہرہ تھا، اور وہ جیسے کوئی کنیز تھی، شہزادے پر ڈورے ڈال کر سلطنت کے خواب دیکھنے والی کنیز۔ وقت نے اس سے ایک بڑا فیصلہ کروا ڈالا تھا۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بیٹا میرے پاس میری وجہ سے نہیں بلکہ اپنی وجہ سے آتا ہے۔ وہ میرا ساتھ چاہتا ہے، میرے نقش کھوجنا چاہتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، میں 1 ماہ تک آپ کے بیٹے سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی، نہ کوئی فون کال، نہ بات چیت، نہ میسج، اور نہ ہی ملاقات۔ اس دوران آپ اپنے بیٹے کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کریں، میری کردار کشی کریں، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کے پیروں میں زنجیر ڈالنے کی کوشش کیجیے، لیکن یاد رکھیے گا صرف 1 ماہ۔ تو مجھے میرے بیٹے کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ وہ جیسے بلک اٹھی تھی۔ اس نے پہلی بار انہیں بے قرار ہوتے دیکھا تھا۔ نہیں، میں آپ کو اس محبت کا احساس دلانا چاہتی ہوں جو مجھ سے کرتا ہے، شدید اور سچی۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے پھانس رہی ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس موقع ہے اس جال کو کاٹنے کا۔ اس کی آواز واضح تھی مگر دھیمی تھی۔ وہ جیسے تختہ دار پر تھی، گلے میں پھندا ڈالے، چہرے پر نقاب چڑھائے، اندھی بنی محبت، اپنے انجام سے بے خبر، نجات یا پاداش۔ میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اس سے منہ پھیرا تھا۔ ٹھہرو، تمہیں ڈرائیور گھر چھوڑ دے گا۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے حکم صادر کیا تھا۔ میں خود چلی جاؤں گی، اسپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہارا یوں اکیلے جانا مناسب نہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں اور ذاتی باتوں کی تشہیر نہیں کرتے۔ انہوں نے ڈرائیور کو بلایا۔ وہ وہاں کھڑی حیرت سے اس عجیب و غریب عورت کو دیکھتی رہی۔ 17 دن گزر چکے تھے۔ اس نے زین کی کالز اٹینڈ کرنا بند کر دی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتی رہتی، وہ اس کی کالز کو کاٹتی نہیں تھی۔ اس کے میسیجز پڑھ لیتی تھی، وائس نوٹ سن لیتی تھی، لیکن کسی بھی قسم کا جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ پریشان تھا، حیران تھا، اس کے پاس ڈھیر سارے سوالات تھے۔ ناراضگی کی وجوہات جاننا چاہتا تھا۔ زونیا کو نہ جانے کیوں ایک ضد سے ہو گئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار انا کو اہمیت دی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اپنی ضد کبھی نہیں توڑے گی۔ اس رات وہ گھر واپس آنے کے بعد بہت دیر تک جاگتی رہی۔
ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کے اندر، اپنی گزری ہوئی ساری زندگی ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھومتی رہی۔ ہر محرومی، ہر مشکل اور آزمائش، اس کی عمر کی لڑکیاں کتنی بے فکری کی زندگی گزار رہی تھیں، اور وہ کم از کم میری زندگی میں آنے والا شخص تو مکمل طور پر میرا ہو۔ ایک انوکھی ضد پکڑی تھی اس کے دل نے، اسے میرے اور اپنی ماں کے درمیان انتخاب کرنا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے ذہن سے ہر رابطہ توڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھاگا بھاگا پاکستان آئے گا اور پھر آخری مرحلے میں وہ اس کی ماں کے حوالے سے چوائس دے گی۔ ہر دفعہ عورت قربانی دیتی ہے محبت کے لیے، اب کی دفعہ قربانی مرد دے گا۔ اس نے نخوت سے سوچا تھا، اسے اپنی ماں اور مجھ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اسے شدت سے انتظار تھا اس کی واپسی کا۔ اب اس محبت کا انجام زین احمد طے کرے گا۔ وہ اس کی واپسی کے دن گننے لگی تھی۔ زین نے اسے کسی مشترکہ دوست کے ذریعے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے 5 دن وہ اسے وقفے سے کال کرتا تھا، شاید اسے لگا ہو کہ زونیا مصروف ہے، اس لیے اس کی کال نہیں اٹینڈ کر رہی۔ زونیا کو اس کے وائس نوٹ اور تحریری پیغامات ملتے رہے جن میں وہ اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ زونیا نے مکمل طور پر ان پیغامات کو نظر انداز کیا۔ 2 دن کے وقفے کے بعد اس سے رابطہ نہ کرنے کا گلہ کرتا رہا۔ پھر اس نے زونیا سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اس سے ناراض ہے۔ رابطہ ختم ہونے کے 16ویں دن اس نے زونیا سے پوچھا تھا کہ وہ اس سے کیوں ناراض ہے۔ اس کا میسج پڑھتے زونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ خود ہی یقین کر چکا تھا کہ زونیا اس سے ناراض ہے۔ 17ویں دن زونیا کو اس کی مس کال موصول ہوئی تھی۔ 18ویں دن اس نے نہ کوئی میسج کیا نہ کوئی فون کال۔ وہ رات سونے سے پہلے بہت حیران ہوئی، کال کیوں نہیں کی اس نے؟ کیا اس کی ماں نے سب کچھ بتا دیا؟ وہ ساری رات فکر مند رہی، ساری رات بار بار فون کو دیکھتی رہی۔ جب سے اس کی بات طے ہوئی تھی، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ زین نے اسے نہ ہی کال کی تھی نہ ہی کوئی میسج بھیجا تھا۔ اس کی وجہ زونیا کو صبح معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کو دل میں لیے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بہت دیر تک بے یقین رہی۔ اس کے سارے سوالات دل میں رہ گئے تھے۔ زین احمد اس آزمائش سے بچ گیا تھا جس میں زونیا اسے ڈالنا چاہتی تھی۔ پورے 18 دن سے وہ اس سے رابطے میں نہیں تھی۔ اللہ نے اسے محبت جیسی نعمت سے نوازا تھا، سچی محبت کی نعمت سے، جو اس دنیا میں بہت سی آنکھوں کا خواب ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کی چاہ انسان کو بلیک میل کرتی رہتی ہے، اسے کھائی تک لے جاتی ہے۔ وہ اسے بیٹھے بٹھائے مفت میں مل گئی تھی، اور اس نے اس محبت کو ایک زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ انا ضد کی جنگ میں اس نے محبت ہاری تھی۔ اس کی تدفین کے دوران زونیا نے ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ جب دل صحرا بن جائے تو آنسو ریت بن کر اٹھتے ہیں یا پانی بن کر نہیں بہتے۔ اس نے نور جہاں کو پرسہ دیا تھا یا نہیں؟ اسے پرسہ دینا بھی نہیں تھا۔ اسے ایک کونے میں بیٹھی روتی ہوئی اس عورت کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ بس ان 18 دنوں کا حساب لگاتی رہی، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈز۔ پھر ان لمحوں کی گنتی کرتی رہی کہ کب اس نے میسج کیا، کب کال کی۔ وہ اس کے لیے دعا تک نہیں کر پا رہی تھی۔ کس منہ سے دعا مانگتی وہ اس کے لیے؟ احساس جو بوجھ بن کر اس کے دل پر دھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا رکاوٹ ہے جو اس کی روح کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ کون سا سوال تھا جو اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا اپنی جگہ سے۔ زونیا ان تینوں کے سامنے بیٹھی تھی، خاموش، ایسے جیسے کوئی مجرم واردات کے بعد خاموش بیٹھا ہوتا ہے، سر جھکائے، شرمندہ، احساس گناہ سے چور اور سزا کے خوف سے کانپتا، اجڑی ہوئی حالت میں، سوجی آنکھیں لیے، سسکیاں بھرتی ہوئی، بکھرے الجھے بال۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد بیٹھی تھی، جیسے انتظار میں تھی کہ زونی روئے گی تو اسے دلاسا دیں گی، لیکن وہ تو رو ہی نہیں رہی تھی۔ تینوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی۔ اسے تسلی دینے والا کون تھا؟ وہ ہمیشہ ان تینوں کو سنبھالتی ہوئی آئی تھی، اور اب وہ تینوں اپنے اس مضبوط سہارے کو ڈھیر ہوا دیکھ رہی تھی۔ زونی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ تینوں کیا سوچ رہی ہیں۔ ساتھ نبھانے کے سارے وعدوں اور قسموں کے باوجود وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ مل کر زندگی کے سفر کو نیا موڑ دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو سفر ہی بدل گیا۔ ان کے درمیان فاصلہ آ گیا تھا، آسمان اور زمین کا فاصلہ، زندگی اور موت کا فاصلہ۔ وہ صرف 2 دن گھر میں رہی، تیسرے دن آفس جانا شروع ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنی کمزور نظر والی اینک کے پیچھے کھوجتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نہ روئی تھی نہ چلائی تھی، 2 دن تک بس کمرے میں بند رہی تھی۔ وہ تینوں ساری رات باری باری اٹھ کر اس کے کمرے میں جھانک کر واپس آ جاتی۔ نہ جانے کون سا وہم تھا جو انہیں اس طرح کی حرکت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ انہیں لگتا جیسے وہ خودکشی کر لے گی، جیسا کہ سنیما کی اسکرین پر نظر آتا ہے، ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، ناولوں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔
وہ اپنا ہر کام بہت نارمل انداز میں انجام دے رہی تھی، روز دفتر جاتی، وقت پر واپس آ جاتی۔ بس اس کی سیاہ بادلوں والی آنکھیں اداسی کے رنگ میں رنگ گئی تھی، وہ ان آنکھوں کی اداسی سے خوف زدہ تھیں۔ اندر ہی اندر وہ تینوں لرز جاتی۔ پرانے خوابوں کے غم میں مبتلا آنکھوں میں نئے خواب نہیں بس سکتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا، روشنی کی کوئی کرن بھی نہ تھی، نہ کوئی دیا۔ ایک ہیولا حرکت کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیولا وہ خود تھی۔ اچانک کہیں سے کوئی روشنی نمودار ہوئی، میٹھی، ٹھنڈی، لطیف سی روشنی۔ پھر اس کے سامنے وہ چہرہ آیا تھا جسے وہ پچھلے کئی دن سے تلاش کر رہی تھی۔ اس کا وجود تھم سا گیا تھا۔ وہ زین تھا، اپنے اسی انداز میں۔ تم کہاں چلے گئے زین؟ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر تھا، بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ یہ تم نے کیا کیا زونی؟ میرے اور اپنے درمیان اتنی دیواریں کیوں کھڑی کر دیں؟ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ وہ اس کی دھیمی آواز مزید پست ہوئی تھی۔ تم نے اپنے اور میرے تعلق کو داؤ پر لگایا زونی، وہ اس سے مدھم آواز میں کہتا جا رہا تھا۔ تم کیوں چلے گئے میری زندگی سے؟ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر آئے۔ تم نے خود مجھے اپنی زندگی سے نکالا تھا، کیا بھول گئی؟ سب یاد ہے مجھے، زندگی کی سب سے مہلک غلطی، بھیانک فیصلہ، کوئی بھولتا ہے بھلا؟ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، مگر اس کا وجود ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ واپس آیا تھا۔ کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید کوئی شیشے کی دیوار تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیوار تم نے کھڑی کی ہے میرے اور اپنے درمیان۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں ایک ہلکی سی سرخی جھلکی تھی۔ تم نے مجھے داؤ پر لگایا؟ نہیں زین، میں نے تو اپنے آپ کو داؤ پر لگایا تھا۔ کس نے کس کو داؤ پر لگایا؟ یہ فیصلہ اللہ حاصل ہے۔ وہ اس سے دور جا رہا تھا، کسی دوسرے راستے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ پھر اس نے زین کو آواز دینی چاہیے۔ اس کی آواز حلق میں دب گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے اطراف کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں تھی، اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نقاہت کے مارے اسے چکر آ گیا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا تھا۔ تاریخ ٹھیک تھی۔ زین کو اس کی زندگی سے گئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ نہ جانے کس آس پر اس نے تاریخ دیکھی تھی، کیا پتا وہ ایکسیڈنٹ، وہ موت، سب خواب ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر ابھرا جیسے وہ یہ وقت گزرنے سے ناراض تھی۔ کپ کپاتے ہونٹ، آنکھوں کے گرد ہلکے، سرخ ناک، پزمردہ انداز، وہ کسی آواز کے ٹرانس میں تھی۔ وہ روز کی طرح تیار ہو کر آفس چلی گئی۔ روز کی روٹین کے دوران ایک خیال بار بار اس کے ذہن سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ موت کا سوگ نہیں تھا، یہ جو طاری تھا، یہ تو اس جدائی کا سوگ تھا جو اس نے پہلے ہی اپنے اور اس کے درمیان پیدا کر دی تھی۔ محبت میں خود ساختہ جلا وطنی بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، آزمائش کرنا پاگل پن ہوتا ہے۔ وہ سارا دن سوچتی رہی، اسے اپنے اوپر غصہ آتا رہا۔ وہ خود کو کوستی رہی، ہاں زونیا، تمہاری سزا یہی ہے، ہمیشہ کی جدائی۔ مگر وہ اکیلے کیوں بھوگتے اس سب؟ اس کی ذمہ دار تو وہ عورت بھی ہے جو اس جنگ میں برابر کی شریک تھی۔ وہ ایک فائل کا جائزہ لیتے لیتے ٹھٹکی تھی۔ اسے بہت شدت سے نور جہاں کا خیال آیا تھا۔ اس کے وجود میں غصے کی لہر سی اٹھی تھی۔ اس نے حیرت سے عالیہ کو دیکھا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ زین کی والدہ گھر کا سارا سامان بیچ رہی ہیں۔ شاید وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ انہوں نے گھر بیچنے کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ شروع کر دیا ہے۔ وہ عورت اس گھر کو بیچنا چاہتی ہے جو زین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ زونیا اس خبر سے لاتعلق نہ رہ سکی۔ اس مغرور اور گھمنڈی عورت کے پاس جا پہنچی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ وہاں استقبال گالیوں سے ہوگا، اسے منحوس قرار دے کر کوسے گی۔ ہر بات کی پرواہ کیے بغیر وہ وہاں پہنچی تھی۔ زین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد پہلی مرتبہ اس گھر میں داخل ہو رہی تھی، خاموش اور سپاٹ، یہ سوچے بغیر کہ نور جہاں اسے دیکھ کر کس قدر نفرت کا اظہار کریں گی، کس طرح کی کڑواہٹ اور تلخی سے اسے پکاریں گی، کتنی بے عزتی، تضحیک اور تحقیر کے ساتھ اس کے وقار کو مجروح کریں گی۔ اسے تو بس زین کی چیزوں کو چھونا تھا، دیکھنا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اس گھر کو دیکھنا چاہتی تھی جسے زین نے اپنی زونیا کے لیے سجایا تھا۔ اس نے بیل بجائی۔ دروازہ نور جہاں کی خاص ملازمہ کے بجائے ایک عورت نے کھولا تھا۔ میک اپ میں لتھڑے چہرے کے ساتھ اچھی تراش خراش والے کپڑے پہنی عورت نے، شاید ان کی کوئی رشتہ دار تھی جو رہنے کے لیے آئی تھی۔ ہاں جی، کیا کام ہے؟ وہ عورت تنقیدی نظروں سے اسے دیکھتے اونچی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ شاید اسے اونچا بولنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے ساتھ عالیہ کو لے کر گئی تھی۔ ہمیں نور جہاں آنٹی سے ملنا ہے، عالیہ نے کہا۔ آ جاؤ اندر۔ ویسے وہ جو تمہاری آنٹی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی؟
वो औरत कह रही थी। जोनिया सर झुकाए चल रही थी। मुझसे ज़रूर करेंगी बात, जोनिया ने जवाब दिया। वो इस औरत के अंदाज पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाई। तुम में ऐसा क्या है जो इसकी ज़ुबान से फूल झड़ने लगेंगे? फूल नहीं झड़ेंगे, गालियाँ देंगी, मोही मुँह में बुड़बुड़ाई थी वो औरत जिसने अपना नाम रामीन बताया था। जोनिया को निचली मंजिल पर वाक़ एक कमरे के दरवाजे पर छोड़ गई। इसने आलिया को बाहर रुकने का इशारा किया और ख़ुद अंदर दाखिल हो गई। जोनिया का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। खाली आंखों में वहशत नज़र आ रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। कमरे के अंदर दाखिल होकर इसकी पहली नज़र बेड पर पड़ी जो खाली था। कमरे के फर्श पर दीवार से टेक लगाए एक औरत बैठी थी, एक जानी पहचानी अजनबी औरत। जोनिया इसे चेहरे से पहचान गई थी, लेकिन इसके अंदाज बिल्कुल अलग थे। वो अपना गुस्सा भूल गई। हैरानी ने गुस्से की जगह ले ली। वो ज़मीन पर बैठी थी। इतनी सर्दी में इनके नंगे पांव फर्श पर धरे हुए थे। वो पुश्त के बल एक दीवार से टेक लगाए हुए थी। उनकी आंखें सुर्ख और बिल्कुल खाली थी। उनकी पुतलियों में सियाह रंग ही नहीं था, बख्त का सियाह रंग भी शामिल था, जिसमें हल्की सी कपकपाहट थी। वो करफर और सख्त अंदाज सब गायब था। इसने ज़मीन पर दीवार से टेक लगाई औरत को देखा। उलझे हुए बाल, बढ़े हुए नाखून जिनमें मैल मिट्टी जम गई थी, फटी हुई एड़ियाँ, सूजी हुई आंखें और खुश्क होते होंठ। इसे अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। सारे लफ्ज़ कहीं गुम हो गए थे। जोनिया आहिस्ता आहिस्ता चलती इनके करीब आई थी। कैसी हैं आप? वो कैसी थीं जोनिया देख सकती थी। वो अपने लहजे को सपाट होने से ना बचा पाई थी। इस जुमले पर उन्होंने नज़रें उठाकर इसे देखा था। मैं वो टूट टूट कर अदा होने वाले अल्फाज रुक गए। वो मुतासिफाना अंदाज में इन्हें देखने लगी। आंखों में फिर कुछ उभर आया था। इसी औरत की वजह से उसके ख्वाब राख हुए थे। इतनी काली आंखें थी इस औरत की। अचानक उसकी नज़र इनके पाँव पर पड़ी। वो बेख्तियार खौफजदा हुई थी। इनके दाएं पाँव के अंगूठे का नाखून सब्जी माइल हो रहा था। नाखून ऊपर की जानिब उखड़ा हुआ था। इसे देखते हुए लग रहा था कि किसी वक्त भी उखड़ सकता था। क्या था ये? शायद कोई फंगल इन्फेक्शन। इसे देखते जोनिया को कुछ तशवीश लाहक हुई थी। इन्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तुम आ गई? तुम अपने घर आ गई तुम? उन्होंने अटक अटक कर एक एक जुमला अदा किया। जोनिया का दिल चाहा ज़ोर ज़ोर से हंसे, मगर वो भी खाली नज़रों से इन्हें देखती रही। अम्मी बहुत खुश मिजाज और खुश लिबास हैं जोनिया। गंदगी और मिट्टी तो इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए तुम थोड़ी सुघड़ बन जाओ। एक दफ़ा जैन ने इसे फ़ोन पर बात करते हुए कहा था, तुम मुझे डरा रहे हो? वो कुछ खफा हुई। नहीं, डरा नहीं रहा, धमका रहा हूँ। बेख्तियार हंस पड़ी थी। इसकी सोच टूटी। अब ये घर मेरा नहीं, ना ही मेरे जैन का है। ये सिर्फ आपका घर है। वो ख़ुद को तंज करने से रोक नहीं पाई थी। वो गौर से उनकी हालत देख रही थी। इन्हें 24 घंटे निगहदाश्त की सख्त ज़रूरत थी। अचानक इसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। वो रामीन थी। एक हाथ में दुपट्टे का पल्लू थामे आंखें पटपटाते हुए बेहद भोलपन से बोली, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? जोनिया का दिल चाह कह दे तन्हाई की ज़रूरत है, मगर वो चुप रही। पता नहीं औरत क्या चाहती थी। पूरे घर पर कब्जा करने के बाद इसे न जाने मज़ीद क्या कुछ चाहिए था। वो कौन सा ख़जाना था जिसकी वो मतलाशी थी? इसकी बेवक्त आमद ने जोनिया को खौफ में मुब्तला किया था। इनकी यह हालत कब से है? इसने रामीन से पूछा। बहन, हम तो जब सोएम वाले दिन आए तो पड़ोसियों ने हमें इसी हालत में चची हैंड ओवर की थी। भाई देखो, सच बताऊं तो चची की ज़हनी हालत शुरू से ही ख़राब है। पहले भी मुंह नहीं लगाती थी और अब भी हमें मुंह नहीं लगाती। बस फ़र्क यह है कि पहले तकब्बुर की वजह से ऐसा करती थी और अब इसने एक ठंडी आह भरी थी। पता नहीं कौन कौन से गुनाह सामने आ रहे हैं इनके। बस अल्लाह हम सब पर अपना रहम करे। आखिरी जुमले पर आते आते इसकी आवाज़ रिक्कत आमेज़ हो गई। इंसानों को भी एक दूसरे पर रहम करना चाहिए। खोई हुई आवाज़ में बोलते हुए इसकी नज़र नूरजहाँ के नंगे पैरों, उलझे बालों और पाँव के इन्फेक्शन ज़दा नाखून से हट ही नहीं पा रही थी। जोनिया ने आज तक ऐसी वीरान आंखें नहीं देखी थी। झील जैसी आंखें अब रेगिस्तान थीं। वो मोहब्बत जो जैन के लफ्ज़ों में नज़र आती थी अब इसकी माँ की हालत में नज़र आ रही थी। रामीन अब न जाने क्या कुछ कह रही थी। जोनिया को इसकी कुछ बातें समझ में आ रही थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी। इसे बार बार जैन याद आ रहा था। वो बातें याद आ रही थी जो वो अपनी माँ के बारे में करता था। क्या कहे, कौन सी शिकायत करे कि वो इस औरत से जो अपने होशो हवास खो बैठी है। वो उठकर जाने लगी। अचानक किसे कोई ख्याल आया था। चंद मिनट तक इस बर्फ़ के मुजस्मे को देखने के बाद इसने हाथ बढ़ाया था। आए, आपको बिस्तर पर लिटा दूँ। इसके लहजे में ना उनके लिए हमदर्दी थी ना ही तरस। इसका लहजा हर जज्बे से आ रही था।
उन्होंने अपना हाथ इसे थमाया था। वो इन्हें सहारा देकर बिस्तर तक लाई, इन्हें बेड पर लिटाने के बाद इनके ऊपर कंबल डाला था। इसका दिल पहले की तरह परेशान था। इसने अपने लिए 2 रास्ते चुने थे। पहला, ज़ैन जो हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ दे, वो औरत अकेली रह जाए। दूसरा, वो जोनिया से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर ले। दोनों ही काम हो चुके थे। वो ज़हनी तौर पर ज़ैन की जुदाई के लिए तैयार थी। धचका तो इसे ज़ैन की मौत ने पहुंचाया था। इसकी मौत ने जोनिया की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, बस तरीका ज़रा अलग था। वो हर हाल में ज़ैन को इस औरत से अलग करना चाहती थी और अब ऐसा हो चुका था। फिर भी वो नाखुश थी। इसे टूटी फूटी हालत में देखकर जोनिया को कोई खुशी नहीं मिली थी। अगले दिन वो बहुत सा फ्रूट और खाने पीने की अशिया लेकर एक मरतबा फिर इस दरवाजे पर मौजूद थी। इसे देखकर रामीन के चेहरे की रंगत देखने वाली थी। तुम फिर आ गई, ये क्या कुछ उठा लाई हो? अरे भाई, बड़ी भी कुछ नहीं खा सकती। और जोनिया ने इसकी बात काटी। आज वो यहाँ अकेली आई थी। ये सारी चीज़ें आंटी के लिए नहीं हैं, ये सब तो मैं आपके लिए लाई हूँ। ये फ्रूट, समोसे, जलेबियाँ और हाँ, बच्चों के लिए चॉकलेट भी हैं। आंटी के लिए तो सिर्फ दवाएं हैं। इसकी बात पर रामीन का चेहरा दमक उठा और वही हुआ जो जोनिया चाहती थी। इसे बाजू से पकड़कर अंदर ले आई थी। जोनिया समझ चुकी थी कि इस औरत को दे दिलाकर ही अपना काम निकलवाया जा सकता है। इससे जान छुड़ाकर जब वो नूरजहाँ के कमरे में दाखिल हुई तो वो एक मरतबा फिर ज़मीन पर बैठी थी। इस मरतबा उनकी जगह तब्दील हो चुकी थी और उनके हाथ में ज़ैन की फ्रेमशुदा तस्वीर थी। जोनिया इस तस्वीर को देखते हुए एक लम्हे के लिए साकित हुई थी। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में नज़रअंदाज नहीं की जा सकती हैं। इसने बमुश्किल इस फ्रेम में नस्ब तस्वीर से आंखें फेरी थी। इसने अपने दोनों हाथों से इनका बाजू थाम कर इन्हें उठाने की कोशिश की। बगैर किसी मुज़ाहिमत के उठ गई, मगर वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। जोनिया ने नीचे देखा। उनके पैरों पर सूजन थी। कहीं इस सूजन का अंगूठे के इन्फेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। वो कुछ परेशान हुई थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद नूरजहाँ को बिस्तर तक लाने में कामयाब हो गई थी। आप सोग मनाकर साबित करना चाह रही हैं कि आप इसे मुझसे ज़्यादा चाहती थीं। इन्हें बेड पर बिठाने के बाद वो अब कमरे का हुलिया ठीक कर रही थी। ज़ैन की फ्रेमशुदा तस्वीर साइड टेबल पर रखते हुए वो कह रही थी। तस्वीर रखने के बाद वो दरवाजे के पास रखी कुर्सी की जानिब गई और वहाँ रखा शॉपर उठा लाई थी। इसे इस औरत पर अब भी शदीद गुस्सा था। आपके पास बचा ही क्या है? आधी ज़िंदगी शौहर का सोग मनाती रही, मगर बेटे का सहारा था। अब बाकी ज़िंदगी ज़ैन का सोग मनाएंगी। अब तो कोई उम्मीद भी बाकी नहीं आपके पास। इनका इतना ख्याल रखने के बावजूद इसने बेरहमी से एक तल्ख बात कही थी। नूरजहाँ जैसे हर एहसास से आरी हो चुकी थी। अगर बातें असर करती तो सबसे पहले जवाब रामीन को मिलता। इसने शॉपर में से बिस्किट बरामद किए और पैकेट खोलकर नूरजहाँ को खिलाना शुरू कर दिए। आधा घंटा लगा। नाखूनों की मैल गायब हो गई, बाल संवर गए, फटी हुई एड़ियों में कुछ बेहतरी आई। आँखों की सूजन और जलन बाकी रह गई थी और ये मसला तो जोनिया की आँखों के साथ भी था और शायद हमेशा रहना था। वो दोनों ऐसी जंगजू थीं जिनसे मैदान जंग छिन गया था। वो चुपचाप खाती रही। उनके खाने के दौरान जोनिया खामोश रही थी। बिस्किट ख़त्म होने के बाद इसने इसी शॉपर में से कुछ दवाएं बरामद की थीं। दवा खिलाने के बाद बेड की दूसरी जानिब आकर बैठ गई और दोबारा बोलना शुरू हो गई। बहुत मोहब्बत करता था वो आपसे, लेकिन आप इससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं कर पाई। आपने इसे धोखा दिया। इसके सबसे प्यारी चीज़ को इससे दूर करने की कोशिश की। अपने आखिरी वक्त में इसने तकलीफ़ सही। इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। इस औरत का स्पाट चेहरा इसे तकलीफ़ दे रहा था। इसकी ज़िंदगी में पहले आप आती थी, मैं बाद में आती थी। मुस्तकिल बोले जा रही थी, मुसलसल लेकिन बेरब्त। ठीक कहता था वो। मुझे नंबर 2 पर ही होना चाहिए। इसके गम ने आपको पागल कर दिया। लेकिन मैं कितनी नॉर्मल हूँ। रोज़ सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, तैयार होकर ऑफिस जाती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, भूख भी ठीक ठाक लगती है मुझे, रूटीन के सारे काम भी करती हूँ। वो अपनी जगह से उठकर दोबारा नूरजहाँ के पास आकर बैठ गई। तकिए के सहारे बेड क्राउन से टेक लगाए, टांगे बेड पर फैलाए, नूरजहाँ के बालों में उंगलियाँ फेरते हुए आंखें बंद किए अपना आप खोल रही थी। देखे मैं कितनी नॉर्मल हूँ। आंखों में पानी भर आया था। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे तो कोई गम ही नहीं। वो अब मुसलसल रोते हुए कह रही थी। इसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं में अब तेज़ी आ गई थी। इसका दिल मेरी तरफ माइल था और वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था, मगर आपकी ज़िद ने मुझे भी ज़िद्दी बना दिया। वो अब हिचकियाँ ले रही थी। बहुत देर तक रोने के बाद इसने आंखें खोली, फिर गर्दन मोड़कर नूरजहाँ की जानिब देखा। वो सो चुकी थी।
اس کی ذہنی رو بھٹکی تھی. اسے ایک مرتبہ پھر غصہ آیا تھا. نور جہاں کا نقاہت زدہ کمزور وجود اسے زہر لگنے لگا تو فوراً اس گھر سے نکل آئی تھی. زندگی کے دائرے میں ایک اور دائرے کا اضافہ ہو گیا تھا. وہ روز اس کے گھر جاتی تھی جو پہلے اس کے لیے زین کا گھر تھا. بعد میں اس نے اپنا گھر کہہ کر خواب دیکھنے شروع کیے تھے. امی ایک دن اس پر خفا ہوئی تھی. ٹھیک ہے زین کی ماں ہے مگر تمہاری ذمہ داری تو نہیں ہے نا، جان چھڑاؤ اس عورت سے. وہ ناشتے کی ٹیبل پر اس سے مخاطب تھی جو اس وقت ڈبل روٹی پر مکھن لگاتے لگاتے رک گئی. ذمہ داری تو یہ دونوں بھی ہماری نہیں ہے تو پھر انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتی آپ؟ سنگلاخ لہجہ اور خنجر کی طرح چپتے ہوئے الفاظ. وہ تینوں حیران ہی رہ گئیں. انہیں اس سے اس حد تک صاف گوئی یا پھر بدتمیزی کی امید نہیں تھی. میرا تو رشتہ لگتا ہے ان دونوں سے، تمہارا کون سا رشتہ اس عورت سے؟ اس کا بیٹا تمہارا منگیتر تھا، شوہر نہیں. تم اس کی منکوہا نہیں تھی، اس لیے بیوہ بننے کی کوشش مت کرو. کڑواہٹ کا جواب زہر سے دیا گیا تھا. ٹیبل پر موجود سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا. جتنی بدتمیزی اس نے دکھائی تھی اتنی بدلحاظی اور رکھائی اس کی ماں نے دکھائی تھی. وہ خالی خالی نظروں سے ماں کو دیکھتی رہی. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. ہاتھ میں پکڑا سلائس پلیٹ میں واپس رکھتے ہوئے اس نے کرسی پیچھے کی جانب گھسیٹی، اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی. جانے سے پہلے شولڈر بیگ سے بجلی کا بل نکال کر ماں کو پکڑا دیا جو وہ کل ہی بینک میں جمع کروا آئی تھی. رضیہ کچھ تعصب بھری نظروں سے اس ات کھائے سلائس کو دیکھتی رہی جو وہ چھوڑ گئی تھی. تمہیں یوں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اکبری نے انہیں سمجھایا. تو کیا کروں؟ اسے زندگی برباد کرتے دیکھتی رہوں؟ ساری دنیا کی خدمتیں کرتی پھرے، بس اپنے بارے میں نہ سوچے. وہ دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی. وہ رشتہ دار جو ان کے شوہر کی موت کے بعد انہیں اجڑی ہوئی مالی حالت میں اکیلا چھوڑ گئے تھے، وہ بیٹے کے مرنے کے بعد اس کی حلال کی کمائی سے اکٹھا کیا ہوا اثاثہ اڑانے آ گئے تھے. وہ دونوں عورتیں ایک ہی کشتی کی مسافر تھیں مگر وہ کشتی ڈوب چکی تھی اور اس کشتی کا نام زین تھا. وہ ان کے لیے دوائیں، پھل، کپڑے اور ضرورت کی ساری چیزیں لے کر جاتی. ان کی پسند ناپسند ہر چیز کے بارے میں پہلی باخبر تھی. ان کے بیٹے نے اسے بتایا ہوا تھا. وہ خاموش رہتی تھی. ان کے رشتہ دار کسی مال مفضل بے رحم کی طرح ان کے گھر میں آن گھسے تھے. یہ گھر زین نے اپنی کمائی سے لیا تھا. اس گھر میں رکھی اور سجی ہوئی ہر چیز اس کی محنت کے پیسوں سے آئی تھی. ایک ایک چیز سے زونیا کی یادیں جڑی تھی. اب ان سب چیزوں پر دوسروں کی چلتی حکمرانی نہ زونیا کو عجیب بے بسی کا احساس دلاتی تھی. ہر چیز سے کہانی وابستہ تھی، ہر کہانی سے یاد جڑی تھی. ایک دن وہ آئی تو ڈرائنگ روم کا فرنیچر تبدیل ہو چکا تھا. ڈرائنگ روم میں اتنے بڑے صوفہ سیٹ کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے ہم نے اسے بیچ کر 2 چھوٹے صوفہ سیٹ لے لیے. اس طرح زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی. رامین نے چہکتے ہوئے اسے بتایا تھا. وہ سیٹ زین کو بہت پسند تھا. اس نے آرڈر پر بنوایا تھا. اپنے غصے کو ضبط کر کے کہے بغیر رہ نہیں سکی. لیکن ہمیں نہیں پسند تھا بھائی، اتنا مہنگا سیٹ کیا کرنا تھا رکھ کر. فخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بتا رہی تھی کہ جو پیسے بچے اس سے یہ فریج خرید لیا ہم نے. زین بھائی تو دنیا سے چلے گئے، ابھی ان کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ اپنے لہجے کو دکھی بناتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. اس دن وہ پہلی بار ان کے پاس آئی اور ان سے الجھ پڑی. آپ ان لوگوں کو کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ چپ کیوں ہیں؟ چپ کو توڑ دیں. وہ ان کا گھٹنا ہلا رہی تھی. روتے بلکتے اس نے اسی گھٹنے پر ماتھا ٹیک دیا. چند لمحوں بعد اس نے اپنے سر پر ایک ہاتھ پھیرتے ہوئے محسوس کیا جو وجود جو ٹوٹ چکا ہو وہ کسی اور کو کیا توڑے گا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ بد سے بدترین ہونا ابھی باقی تھا. اکبری کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی. اس کا بی پی شوٹ کر گیا. زونیا کئی دن تک نور جہاں کے پاس نہیں جا پائی تھی. کئی دن بعد پہنچی تو دروازے پر تالا لگا تھا. پڑوسی نے بتایا کہ رامین اور اس کا شوہر سب کچھ بیچ کر دبئی چلے گئے. نور جہاں یہیں تھی، اسی شہر میں. نائمہ نامی پڑوسن نے اسے کاغذ تھمایا جس پر نور جہاں کا پتہ لکھا تھا. وہ وقت ضائع کیے بغیر عالیہ کو ساتھ لیے اس پتے پر پہنچی. حیرت، دکھ اور صدمے کے مارے اس پر سکتہ طاری ہو گیا. وہ جگہ ایک اولڈ ہاؤس تھی. شادی کے بعد وہ بھی تمہارے اولڈ ہاؤس آنے کا حصہ بن جائے گا جہاں دنیا سے کٹ کر رہنے والی 3 بوڑھی عورتیں رہتی ہیں. اس کی ساری زندگی ان کی دواؤں کی خریداری اور دقیانوسی قصے سننے میں گزر جائے گی. ایک نخوت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی. زندگی کا دھارا اور وقت کی سوئی اس نخوت کو کسی کے لیے سزا کے طور پر چن چکی تھی. وہ عورت جو اس بھیانک غلطی کی وجہ تھی، اسے اولڈ ہوم میں پھینک کر وہ دونوں میاں بیوی بیرون ملک فرار ہو چکے تھے. دیکھا تم نے اس عورت کا انجام؟ اس کے اندر آواز گونجی تھی.
اسے کہتے ہیں مکافات عمل، تمہیں دھمکیاں دینے والی آج کس حال میں ہے؟ دیکھو اللہ نے کیسا انصاف کیا، وہ ان آوازوں کو سنتی رہی۔ وہ نور جہاں سے ملے بغیر وہاں گیٹ سے واپس چلی آئی۔ وہ تینوں بہت خوش تھیں۔ زونیا صبح سے اس کمرے میں گھسی ہوئی تھی، خوب صفائیاں ہو رہی تھیں، وہ بہت دنوں بعد یوں مصروف نظر آ رہی تھی۔ صبح اٹھ کر صفائی والی کے ساتھ مل کر کمرہ صاف کر رہی تھی، کمرے میں موجود ہر ٹوٹی پھوٹی چیز نکال پھینکی، جیسے وہ زین کی ہر نشانی کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دینا چاہتی ہو۔ حتیٰ کہ کمرے سے سارا کاٹ کباڑ نکالا جا چکا تھا، سوائے اس پینٹنگ اور گٹار کے۔ اس کی جگہ ایک سنگل بیڈ، گول میز اور 2 کرسیاں رکھی جا چکی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ایک سنگل ڈور لکڑی کی الماری بھی تھی۔ دوپہر تک سب کچھ سیٹ ہو چکا تھا۔ امی تھک گئی ہوں، میں کچھ کھانے کو دے دیں؟ نہ جانے کتنے دنوں بعد اس نے کھانا ضرورت کے تحت نہیں، شوق سے کھایا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا، اس کے چہرے اور آنکھوں سے اداسی اور خالی پن غائب تھا جو زین کے جانے کے بعد اس کے وجود کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ ان کی غلط فہمی اس وقت ٹوٹ گئی جب شام کے وقت زونیا نور جہاں کو سہارا دیے اندر داخل ہوئی تھی۔ بوڑھی ریشہ زدہ وجود، سوکھے ہونٹ اور خالی آنکھوں والی نور جہاں، لٹل اولڈ ہاؤس کی نئی مکین۔ اس عورت کو سہارا دے کر اندر لاتے ہوئے وہ اس احساس جرم اور احساس ندامت سے نجات حاصل کر رہی تھی جو کئی دنوں سے کانچ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کی طرح اس کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ اولڈ ہاؤس اپنی نئی مکین کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ یہ خوبصورت سی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔